پاکستانی سیاست میں یہ من حیث القوم ہم نے یہ دیکھا ہے اور حیف ہوتا ہے اس واقعے کے اوپر کہ اپنی بیماری کو ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے اور اپنے اوپر جان لیوا حملے کو سچا دکھانے کے لیے اسے زخم دکھانا پڑتے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاست میں ہوتا آ رہا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی بھگتا ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی بھگت رہی ہے، مختلف جماعتوں نے بھگتا ہے۔ یہ پاکستانی سیاست کے اندر صحت کے اوپر سیاست یہ کب ختم ہوگی؟ نہیں، صحت کیا کردار کے اوپر سیاست ہوتی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کردار کے اوپر نہیں ہوگی، اور یہ بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ فیشن کس نے ڈالا؟ یہ فیشن ڈالا ہے 1980s آنورڈ، اور یہ فیشن جو ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے 1980 سے 88 سے کم از کم پہلے سیاست کے اندر کم از کم کردار کشی کی سیاست نہیں ہوتی تھی۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا جو ادوار تھے ان کے اندر اس حد تک ٹینشن تھی، اس حد تک گالم گلوچ تھی ایک دوسرے کے لیے، جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ایک نسل چلی، وہاں سے جو 20-25 وہ جو نوجوان تھے جو وہاں پلے، جنہوں نے ایک دوسرے کو سیاست کو دیکھا، انہوں نے پلتے پلتے یہاں تک جب پہنچے تو ان کے پاس سوائے اور اس کے تھا ہی کچھ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالی دیں گے اور کیا کریں گے۔ وہ نسل، یہ جو نسل آج جوان ہوئی ہے، یہ عمران خان نے تو جوان نہیں کی، عمران خان کو تو یہ تحفے میں ملی ہے نسل جو ملی۔ اور یہ نسل کس نے پالی پوسی؟ یہ نسل اس پورے عرصے میں پلی۔ ہم جب بچے تھے ہمارے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو ایک واحد شخص تھا کہ جو اسٹیج پہ گالی دے دیا کرتا تھا۔ ہمیں یاد ہے جتنا اس جلسے کے اندر کیا کچھ نہیں کہا کرتا، لیکن نارملی اس کو لوگ عوام کہتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ہے اس کے اندر، کیونکہ مقابلے پہ بڑے متحمل مزاج لوگ تھے۔ مولانا مودودی جیسے لوگ تھے، ممتاز دولتانہ جیسے لوگ تھے، باقی لوگ تھے، وہ کبھی اس کی پرواہ خان ولی خان جیسے لوگ تھے، اور یہ وہ بڑے لوگ تھے کہ انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن جس وقت آپس میں دھینگا مشتی شروع ہوئی ہے دونوں گروپوں کی، اور ان گروپوں نے ایک نسل پیدا کی ہے جو آج جوان ہوکے میں تحفے میں ملی ہے، اس نسل میں آپ دیکھ لیں، آپ ایک ٹویٹ کر دیں کسی کے خلاف، خواہ وہ مولویوں کا گروپ ہو، خواہ وہ پیپل پارٹی کا گروپ ہو، خواہ وہ نون لیگ کا گروپ ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی کا گروپ، آپ کو اگر نہ گالی ملے اور ایک جیسی ملے گی، ایک جیسی، یعنی سوال کے جواب میں آپ کو قابل فہم جواب نہیں ملتا۔ یہ ایک بہت بڑا پریشانی کا معاملہ ہے کہ قابل فہم لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں یا قابل فہم لوگ ہیں لیکن وہ اپنی زبان تبدیل کر چکے ہیں۔ افنان اللہ خان صاحب، موجودہ صورتحال کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کے اوپر اس طریقے سے الزامات نہیں لگا رہی، صحت کے اوپر سیاست نہیں کر رہی، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیمار ہونے پہ بھی اللہ انہیں شفا یاب کرے جیسے جملے ادا کر رہی ہے، تو پھر خان صاحب کے زخموں کے اوپر وفاقی حکومت کے بیشتر وزراء نے سیاست کیوں کی؟ دیکھیں، ہم نے کوئی اس کے اوپر سیاست نہیں کی۔ جب یہ حملہ ہوا تو ہم نے سب نے اس کو کنڈیم کیا۔ آپ جا کے سارا ٹویٹر کا ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں، سارے جو بڑے لیڈر ہیں سب نے اس کو کنڈیم کیا، کسی ایک نے بھی اس کے اوپر کوئی مذاق نہیں بنایا۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے کلثوم نواز صاحبہ کی صحت کے اوپر بہت مذاق اڑایا، اور یہ جس نسل کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ نسل پی ایم ایل این نے نہیں بنائی، یہ قوم یوتھ جو ہے یہ پی ٹی آئی نے پیدا کی ہے۔ یہ اس کی پرورش جو ہے نا وہ 90s اور 80s میں نہیں ہوئی، اس کی پرورش پچھلے 15-20 سال میں ہوئی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ دوسروں کے ڈالنا اور کہنا 80s سے پہلے فاطمہ جناح کی کردار کشی کس نے کی تھی؟ نواز شریف نے کی تھی۔ نواز شریف وہ آدمی ہے جس کی زبان سے آج تک کسی کوئی گندا الفاظ نہیں کسی کے بارے میں بولا، اور عمران خان کی زبان اتنی گندی ہے کہ اس کے منہ سے کوئی دن نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ الٹی سیدھی بات نہ نکلے۔ اس کو ان دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک جیسی ہے۔ اور جو پرانی نسل تھی نا اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، یہ گالیوں کا رواج ڈالا ہی عمران خان نے، اور وہ کہتا ہے میں اس کو فخر ہے اس بات کے اوپر، گالیوں کے اوپر، کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ان کی سیاست ہی کیا کہتے ہیں؟ گالیوں کی ہے۔ مجھے بتائیں نا، کہتے ہیں کیا قوم یوتھ کی کیا تربیت کی ہے عمران خان نے گالیوں کے علاوہ؟ کبھی کوئی اچھی بات ان کو بتائیے۔ ان کو جو جھوٹ صبح شام یہ لوگ بھولتے ہیں۔ کردار کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کا کردار میں ٹی وی پہ کیا ہی بتاؤں، ریحام خان کی کتاب ہے وہ جا کے پڑھ لیں۔ کردار کی اس ملک کی تباہ و بربادی یہ ہے کہ سوڈو انٹلیکچوئلز نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ لیکچر آ کے ٹی وی پہ دیتے ہیں۔ یہ اس ملک کی تباہ و بربادی ہے۔ یعنی یہ وہی صورتحال ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ مخالف اگر کوئی بات کرے تو آپ کے لیے غلط ہے۔ جی، اور یہ یاسر ایک منٹ میری بات، انہوں نے سوڈو انٹلیکچوئل کی بات کی،
میں تو اس میں تو وہ جگہ جانتا ہوں، وہ گھر جانتا ہوں، وہ علاقے جانتا ہوں جہاں بیٹھ کے بے نظیر کی تصویریں ری پرنٹ ہوا کرتی تھی، نیوڈز، اور پھر اس پہ بانٹی جاتی تھی. نہ چھیڑیں یہ باتیں، بہت تلخ ہیں یہ باتیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس 20 سالوں میں کون حکمران رہا ہے اور کس نے تلخیاں بکھیری ہیں. اور چارٹر ڈیموکریسی کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہ جو ادھر سائن ہو رہے تھے، ادھر بے نظیر NRO سائن کر لی. وہ آپ بتائیں نا، اس کا کوئی اس کا ایویڈنس دے نا، اس کا ایویڈنس دے نا کوئی. شیخ رشید نے حرکتیں کی تھی اور آپ لوگ عفنان صاحب، آریہ صاحب اندلیب صاحبہ کی مجھے اندلیب صاحبہ کی رائے لینے موضوع کو چینج کرتے ہیں. آریہ صاحب، شیخ رشید آج کس کے ساتھ ہے؟ آج کس کے ساتھ ہے؟ شیخ رشید کس کا لاڈلا تھا؟ میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں. آریہ صاحب، سب کا ہے. عفنان صاحب مجھے اندلیب صاحبہ کی رائے لینے دیں. میں کب کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ پرویز مشرف کے ساتھ کون تھا؟ میں کب کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ عمران خان کے ساتھ کون تھا؟ میں کب کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے؟ ہاں تو پھر آپ میں تو کہتا ہوں جو جس کے ساتھ تھا اس کی بات کرو. عفنان صاحب موضوع تبدیل کرتا ہوں، مجھے آگے بڑھ لینے دیں، پروگرام کا وقت بھی کم ہے. میں اندلیب صاحبہ کی رائے لینے. اور یہ سب جس طرح کے دونوں طرف سے بیانات ہیں، یہ پاکستان اکنامک سروے جو انہوں نے پبلش کیا اس کے فیکٹس ہیں. اچھا، میں اور یہ صاحب کی اندلیب صاحب صاحب پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. ایک آخری ٹیک اور یہ صاحب کی لینی ہے. اور یہ صاحب جس طرح وفاقی حکومت اور اپوزیشن کے اس وقت تیور دکھائی دیتے ہیں، میز پہ بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اگر میز پہ نہ بیٹھے، ایک طرف سے ایک مطالبہ نئے انتخابات کا اور دوسری طرف سے اس کا جواب کہ بالکل نہیں، تو پھر صورتحال کدھر جائے گی؟ نقصان کس کا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات ہے نقصان تو ملک کا ہوگا نا، اور وہ ملک کا ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ صورتحال آج دیکھ لیں. آج جس اکنامک کرائسس میں ایک تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ اپنا IMF پروگرام نہیں تھا. بڑی مزدار بات کی انہوں نے. IMF پروگرام پاکستان میں 22 پروگرام چلے ہیں. کمال ہے، اور پاکستان میں صرف کمال ہے. ویسے اگر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم، واحد چیک کریں 2016 میں ہم نے کامیابی سے ختم کیا. IMF کو نکالا. یہ دیکھیں نا سوڈو سر ختم کس نے ختم کیا؟ پکڑے گئے. سر کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ کیوں غلط بات؟ عفنان صاحب بات مکمل ہونے کے لیے ٹائم بچا. میں آپ کی طرف خدا کا آواز ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول. ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، جھوٹ پکڑا گیا. 2016 کے اندر ہم نے IMF پروگرام سکسیسفلی کمپلیٹ کیا. آپ اپنا انٹلیکچوئل چھوڑ دیے گا، میں آپ کو ایویڈنس دوں گا. عفنان صاحب میں نکال دیتا ہوں کہ ہم نے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے. عفنان صاحب بات مکمل ہونے لیں. میں ٹائم بچا تو آپ کی طرف آتا ہوں. IMF پروگرام کمپلیٹ کیا ہم نے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ لوگ ان کی بات مکمل ہو لیں گے جی. اور یہ سب بات مکمل کیجئے. 2016 میں IMF پروگرام کمپلیٹ ہوا ہے. آپ چیک کر لیں. عفنان صاحب بات تو مکمل ہو لیں. پروگرام کمپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، چیک کریں. یار آپ بات 2016 میں بلا لیتے ہو یار. عفنان صاحب بات تو مکمل ہونے دیں، جواب آنے دیں نا. آخری منٹ چل رہا ہے، جواب مکمل. یا دو بندے PTI کے آپ نے بٹھائے ہوئے، دو بندے PTI کے آپ نے بٹھا دیے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. میں جواب بھی نہ دوں، کیا کہتے ہیں؟ PTI جوائن کریں، PTI جوائن کریں. آپ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی کے اوپر. 2016 میں پروگرام ختم کیا ہم نے. میں معذرت چاہتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں. اس طرح کی پروگرام ہو سکتا ہے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں